اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ولی اللہ سے کسی شخص نے کچھ دینار قرض لیے۔ ایک مدت کے بعد اس شخص نے لکھا کہ صاحب، مجھے فراغت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی امین ملتا ہے، اگر وقت نکال کر تشریف لے آئیں اور اپنی رقم واپس لے جائیں تو احسان مند کو سکون قلبی حاصل ہوگا۔ ولی اللہ نے دنیا کے رنگ دکھانے کے لیے یا پھر اعلیٰ تربیت کے لیے اپنے فرزند ارجمند کو بھیجا جو تصوف و روحانیت زبانی پڑھ چکا تھا۔ آپ نے اپنے جگر گوشہ کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلا مقام، جہاں تمہارا قیام ہوگا ادھر ایک برگد کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے نہ سونا۔ دوسرا مقام، ایک بڑا شہر ہوگا، اس کے اندر قیام نہ کرنا بلکہ شہر سے کھا پی کر فصیل شہر سے باہر ویرانے میں قیام کرنا۔ تیسرا مقام مقروض کا گھر ہوگا، یاد رکھنا کہ اس کے گھر میں قیام نہ کرنا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کوئی واقف راہ تجربے کار مل جائے تو اس کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر وہ میری نصیحتوں کے برخلاف کہے تو بلا شک و شبہ اس کی ہدایات پر عمل کرنا اور میری ہدایات کو پس پشت ڈال دینا۔ سالک نے کچھ راہ ہی طے کی تھی کہ ایک بوڑھا مسافر ملا۔ عمر رسیدہ، مسکرایا اور سلام کر کے پوچھا، برخوردار، کہاں کا ارادہ ہے؟ لڑکے نے سب حال کہہ سنایا۔ جواباً بڑے میاں نے کہا کہ میرا بھی اسی شہر کا قصد ہے، خوب ہوا کہ ہمارا تمہارا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلے مقام پر پڑاؤ ہوا تو بڑے میاں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے رات بسر کریں گے تاکہ شبنم سے بچ سکیں۔ لڑکا، جناب عالی، مجھے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ درخت کے نیچے نہیں لیٹنا۔ بڑے میاں نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا یا نہیں؟ لڑکے نے کہا، جی کہا تھا، اگر اس راہ کا کوئی واقف ملے تو ان کا کہا مان لینا۔ بڑے میاں نے کہا، ہم اس راہ کی باریکیوں سے خوب واقف ہیں۔ لڑکے نے کہا، جو حکم حضور کا۔ دونوں نے درخت کے نیچے قیام کیا۔ آدھی رات کے وقت ایک کالا ناگ درخت پر سے اترا۔ ادھر بڑے میاں بالکل ہوشیار تھے۔ جیسے ہی ناگ نے سر زمین پر رکھا، بڑے میاں نے فوراً تلوار سے سر کو قلم کر دیا اور ڈھال تلے ڈھک دیا۔ جب صبح ہوئی اور دونوں کوچ کرنے لگے تو لڑکے کے دل میں خیال گزرا کہ یہ درخت تو بڑے سکون و آرام کا مقام ہے۔ اس پیر روشن ضمیر نے معلوم کیا کہ لڑکا باپ سے بدظن ہوا جاتا ہے۔ رات کا سارا ماجرا سنایا اور ڈھال کے نیچے سے مرا ہوا سانپ نکال کر دکھایا۔ اس وقت لڑکے کی تسلی ہو گئی۔ پھر بڑے میاں نے ارشاد فرمایا کہ ناگ کے سر کو اٹھا کر اپنے پاس سنبھال لو۔ لڑکے نے فوراً تعمیل کی اور دونوں چل نکلے۔ دوسرے دن ایک بڑے شہر پہنچے جو کہ ملک کا دارالخلافہ بھی تھا۔ بڑے میاں نے کہا کہ اس شہر میں رات کو قیام کریں گے۔ لڑکے نے اسبات میں سر کو ہلایا اور کہا کہ آپ کے فرمان کی تعمیل ہوگی۔ اس شہر کا دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر شب بسری کے لیے سرائے میں آ کر ٹھہرتا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دیتا تھا۔ صبح کو وہ مسافر مردہ نکلتا تھا۔ قصہ مختصر کہ نوجوان کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے کر دی گئی۔ پیر روشن ضمیر نے لڑکے کو کہا کہ تمہارے پاس جو سانپ کا زہر ہے اس کی دھونی اپنی بیوی کو دینا، اور طریقہ کار سمجھا دیا۔ لڑکا دلہن کے پاس گیا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ عورت کے رحم میں ایک مرض تھا جو اس کے پاس جاتا زندہ نہ رہتا تھا۔ اس دھونی کی تاثیر سے وہ مرض جاتا رہا اور صبح کو لڑکا صحیح سلامت محل سے نکل آیا اور دونوں اگلے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مقروض کے گھر پہنچے تو بڑے میاں نے قرضے کی رقم حوالے کرنے کے بعد کہا کہ اب مغرب ہونے کو ہے،
رات کو کسی سرائے میں قیام کرو گے تو رقم کے سرقہ ہونے کا خدشہ لاحق ہے، اگر مناسب سمجھیں تو ادھر ہی قیام کر لیں۔ بڑے میاں نے فوراً حامی بھر لی، چنانچہ شب کو وہیں بسرام کیا۔ ادھر میزبان کی نیت خراب ہو گئی اور ارادہ کیا کہ رات کو ان کو قتل کر دوں گا تو روپیہ بچ جائے گا۔ پوچھا کہ صاحبو اندر لیٹو گے یا کہ باہر؟ تو بڑے میاں فوراً بولے اندر گھٹن و گھپ ہے، باہر رات گزاریں گے۔ تو صاحب خانہ نے باہر چارپائیاں بچھا دی، دونوں مہوئے استراحت ہوئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے میاں نے لڑکے کو گہری نیند سے جگایا اور کہا کہ باہر شبنم پڑ رہی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، اندر چلتے ہیں۔ اور اندر کمرے میں آ کر صاحب خانہ کے دونوں لڑکوں کو نیند سے اٹھوا کر ان کو کہا کہ تم باہر ہماری جگہ جا کر استراحت کرو۔ جب رات کا تیسرا پہر آیا تو مقروض اٹھا اور باہر چارپائیوں پر سونے والوں کو قتل کر دیا۔ علی الصبح لڑکے کی آنکھ شور و غل سے کھلی، دیکھا تو گھر میں آہ و بقا اور گریہ کی آوازیں تھیں۔ معلوم ہوا کہ رات کو لٹیروں نے صاحب خانہ کے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ بڑے میاں اور چھوٹے میاں واپس اپنی منزل کو روانہ ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو بڑے میاں نے کہا، لو میاں اب ہماری جدائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ لڑکے نے عرض کی، اجی نام تو بتلاتے جائیں۔ فرمایا، آپ کے والد محترم کاشف الحال ہیں۔ غرض جب والد صاحب کے حضور پہنچے تو سارے سفر کی روداد گوش گزار کی اور آخر میں استفسار کیا کہ یہ بڑے میاں کون تھے؟ تو والد محترم نے جواب دیا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ جلد ہی ایک اور واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔